اور امام نے کیسے کیسے ہیرے جہاں پہ لٹائے ہیں۔ حضرت قاسم جب میدان میں اترے نا، امام حسن کے بیٹے، اور یہ حضرت قاسم وہ ہیں جن کی منگنی ہو چکی ہے حضرت امام حسین کے بیٹی حضرت سیدہ سکینہ کے ساتھ جی، کہ امام حسن کی یہ خواہش تھی کہ میرے بیٹے قاسم کی شادی ہو حضرت سکینہ کے ساتھ، سیدہ سکینہ جو بیٹی ہیں حضرت امام حسین کی۔ حضرت قاسم جب میدان میں آنے لگے ہیں تو حضرت امام حسین نے فرمایا، قاسم 19 سالہ جو ہے وہ عمر ہے آپ کی۔ آپ نے فرمایا تو میں نے تو اپنے بھائی حسن سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سکینہ سے کرواؤں گا، میرا مشورہ مانے کہ تم خیموں میں واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں۔ تم بعد میں جب جنگ ختم ہو، ان حالات سے گزرنے کے بعد تم جب مدینہ منورہ پہنچو تو تمہاری پھپھی جان سیدہ زینب جو ہیں وہ اس فرض کو سر انجام دیں گی کہ تمہاری اور سیدہ سکینہ کی شادی کرا دیں گی۔ تو امام حسن نے فرمایا، اے چچا جان، میرے والد نے مجھے ایک گلے میں تعویذ ڈالا تھا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھنا اور جو اس کے اوپر لکھا ہو اس کے اوپر عمل کرنا۔ چچا جان، میں نے اس کو کھول کے پڑھا ہے، اس کے اوپر لکھا تھا کہ تمہارے چچا حسین پہ کربلا کا میدان لگے گا، تو وہاں اپنی جان امام حسین سے جو ہے وہ پیاری نہ کرنا، امام حسین پہ لٹا دینا۔ آپ جب تشریف لائے نا میدان میں، حمید بن مسلم یہ یزیدی لشکر میں کھڑا ہوا شخص تھا، اس نے خود کہا کہ جب حضرت قاسم آئے ہیں نا میدان کربلا میں جنگ کے لیے لڑنے کے لیے، اللہ کی قسم میں ایسے لگ رہا تھا جیسے بادلوں سے 14ویں کا چاند اتر رہا ہو، اتنے خوبصورت تھے، اور جنگی لباس بھی نہیں پہنا ہوا۔ امام تو اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو اور اپنے بچوں کو لائے تھے کوفہ میں اس لیے کہ ہم تو مریدین کے ہاں جا رہے ہیں، ہم تو عقیدت مندوں کے ہاں جا رہے ہیں۔ بچے بھی یہی سوچ کے نکلے تھے، لیکن جو محبت کا دم بھر رہے تھے وہ تو تلواریں لے کے امام کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت امام قاسم نے وہ لباس بھی، جنگی لباس بھی نہیں پہنا ہوا، ایک کرتا پہنا ہوا ہے، اور آپ میدان میں اتر رہے ہیں، اور کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا اور پھر آپ شہید ہوئے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر کا میں نے تھوڑا ذکر کیا تھا۔ جس وقت حضرت شہزادہ علی اکبر تشریف لائے ہیں میدان میں جنگ کرنے کے لیے، میں نے پچھلے جمعہ میں کہا تھا کہ یہ شبیہ مصطفیٰ تھے، حضور علیہ السلام کی مکمل تصویر تھے۔ آپ جانتے ہیں جو شخص امام حسن پہ سب سے پہلے حملہ آور ہوا ہے، طارق بن شیس، اسے لالچ کیا دیا گیا تھا؟ موصل کی گورنری کا۔ عمر بن سعد نے کہا ہے طارق بن شیس، اگر تو علی اکبر کو شہید کرتا ہے میں تجھے موصل کی گورنری دوں گا۔ اور جب وہ نکلا ہے تو پھر اس نے عمر بن سعد سے کہا ہے اپنا وعدہ یاد رکھنا، مجھے موصل کی گورنری دینا۔ یہ حکومت اور تخت اس قدر برا لالچ ہے، لوگوں کو اندازہ نہیں کہ سامنے تصویر مصطفیٰ کھڑے ہوں، صرف ایک چھوٹے سے شہر کی گورنری کے لیے اس نے تلوار تانی حضرت مولا علی اکبر کے اوپر۔ یہ جو قرآن مجید نے کہا ہے نا، انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ جو ہم سیاست کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ کرسیوں کے لیے لڑ رہے ہیں اور جو کئی سالوں تک ہماری جنگیں چلتی ہیں، یہ تخت کوئی اچھی چیز نہیں، یہ حکومتیں کوئی اچھی چیز نہیں۔ اس لیے تو صدیق اکبر جب خلیفہ بنائے گئے فرمایا میں خلیفہ بنایا نہیں گیا، بنا نہیں بلکہ مجھے زبردستی بنایا گیا، اور آپ زمین پہ بیٹھ گئے، فرمایا مجھ سے تو اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، میں اتنی ریاست کا جواب کیسے دوں گا۔ ایک چھوٹے سے شہر کی گورنری کا لالچ ہے طارق بن شیس کو، نہ نسبت نظر آ رہی ہے نہ صورت رسول نظر آ رہی ہے۔ شہزادہ علی اکبر جو ہے وہ نسبت رسول بھی رکھتے ہیں، صورت رسول بھی رکھتے ہیں۔ مجھے بتائیں تو کیا طارق بن شیس کے پاس پھر گورنری رہی ہے موصل کی؟ حضرت شہزادہ علی اکبر نے پہلے وار میں ہی طارق بن شیس کو جہنم واصل کیا ہے، پھر اس کے 2 بیٹے میدان میں آئے ہیں، حضرت شہزادہ علی اکبر نے ان کو بھی جہنم واصل کیا۔ 81 یا 80 یزیدیوں کو حضرت شہزادہ علی اکبر نے جو ہے اپنی تلوار سے جہنم واصل کیا، جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ طارق بن شیس جب نکلے نا شہزادہ علی اکبر کے مقابلے میں تو بڑا اکڑ کے چل رہا تھا، تو کسی یزیدی نے کہا دھیان سے چل، یہ نہ دیکھ کہ وہ 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، یہ دیکھ وہ پوترے کس کے ہیں، وہ شیر خدا کے پوترے ہیں۔ یہ سب کچھ امام حسین نے لٹایا ہے کربلا میں۔ شہزادہ علی اکبر کی شہادت، حضرت غازی عباس کی، وہ ایسے منظر ہیں جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔
امام حسین جب خود تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی دستار آپ نے سر انور پہ پہنی ہوئی ہے، مولا علی کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی حضرت امام حسین نے، اور آپ میدان میں تشریف لائیں۔ سب کچھ حضرت امام حسین نے لٹایا۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت انسان پیسے سے کرتا ہے، پیسے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر پیسے سے بڑھ کر انسان جو ہے وہ اولاد سے محبت کرتا ہے۔ سب سے زیادہ محبت انسان کی اولاد سے، سب سے زیادہ پیسے، پھر اس کے بعد پیسے سے محبت ہے۔ یہ ہمارے ہاں لوگ پیسے کی خاطر ملک کو بیچ دیتے ہیں، ملکوں سے کتنی غداریاں ہوتی ہیں، کس لیے؟ صرف پیسے کی خاطر۔ لیکن امام حسین کے لیے وہاں سب چیزیں تھیں، وطن بھی آپ نے چھوڑا ہے، آپ نے دولت بھی چھوڑی ہے کہ مدینہ منورہ میں وہ عظیم نذرانے اور عظیم محبتیں تھیں، دولت بھی چھوڑی ہے اور وطن بھی چھوڑا ہے، اور پھر اولاد بھی قربان کی ہے۔ کس چیز کے اوپر؟ اسلام کے اوپر، دین کے اوپر۔ امام حسین نے فرمایا کہ وطن سے زیادہ محبت، اولاد سے زیادہ محبت اور دولت سے زیادہ محبت جو میں کر رہا ہوں، لوگوں اس بات کو سمجھنا، وہ اسلام ہے جو وطن سے بھی قیمتی ہے، جو دولت سے بھی قیمتی ہے اور جو اولاد سے بھی قیمتی ہے۔ اسلام کے لیے امام حسین نے وطن قربان کیا ہے، دولت قربان کی ہے اور اپنی اولاد قربان کی ہے۔ امام جب تشریف لائے ہیں اور آپ کے اوپر جب مسلسل حملے ہوئے ہیں اور آپ کی پیشانی کے اوپر جو تیر لگا ہے، اس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے ہیں، اور پھر جمعے کا دن تھا، 10 محرم الحرام کا دن۔ آپ نے شمر سے کہا ہے کہ جمعے کا دن ہے، پوری دنیا میں لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، میری خواہش ہے کہ مجھے سجدہ کرنے دیا جائے۔ آپ نے سجدہ فرمایا ہے تو شمر نے آپ کا سر کاٹا ہے، آپ کی مبارک جو ہے وہ گردن کاٹی ہے۔ جب آپ کی گردن کاٹ کے نیزے کے اوپر چڑھائی ہے، آپ کبھی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، گردن مبارک سر انور آپ کا نیزے پہ ہے، لیکن آپ کا سر جھکا ہوا ہے کربلا کی طرف۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ محدثین نے لکھا ہے کہ امام کا سر کیوں جھکا ہوا ہے؟ اس لیے نہیں کہ امام وہاں پڑے ہوئے اپنے شہداء کو دیکھ رہے ہیں، اپنے پیاروں کو دیکھ رہے ہیں، فرمایا نہیں، آپ نے سجدہ ایک کیا تھا، آپ کا سر کاٹ دیا گیا، نیزے پہ بھی ہیں تو امام یہ خواہش کر رہے ہیں کاش میں دوسرا سجدہ بھی کرتا۔ یہ امام کی قربانی ہے جسے امت نے جو ہے وہ یاد نہیں رکھا، اور امت اس کو بھلانا چاہتی ہے۔ اس لیے آئے، لمبی تقریریں بھی اس موضوع کے اوپر کی جا سکتی ہیں، لیکن ہمت نہیں پڑتی۔ میں یقین کریں ایک ہفتے سے اس پہ تیاری کر رہا تھا شہادت کے اوپر، میری ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں اس شہادت کے موضوع کو بیان کروں۔ اس قدر دردناک داستان ہے، المناک داستان ہے۔ اپنے بچوں کو، حضرت علی اصغر کو آپ نے اپنے ہاتھوں پہ شہید کیا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت قاسم کو جب آپ نے اٹھایا تو باقیوں کو آپ نے اٹھایا یوں بازوؤں سے پکڑ کے یا سینے سے سینہ لگا کے امام حسین نے اٹھایا، لیکن شہزادہ قاسم کو حضرت امام حسین نے جب اٹھایا ایک چادر بچھائی ہے اور چادر کے اندر ان کے جسم کو باندھا ہے۔ اس قدر کافروں نے جو ہے وہ یزیدیوں نے ظلم کیا ہے، بازو کہیں پہ تھے اور دیگر اعضاء کہیں پہ تھے، گردن کہیں پہ تھی، یوں چادر میں باندھ کے امام خیمے میں اٹھا کے لائے 19 سالہ نوجوان کو جو 14ویں کے چاند کی طرح حسین تھے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود امام نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی، ایک اسلامی ریاست پہ زانی، شرابی اور فاسق کو قبول نہیں کیا، اپنا سب کچھ لوٹا دیا۔ آئیں، امام کی رضا اس میں ہے۔ امام ہم سے چاہتے یہ ہیں کہ آپ بھی جہاں کہیں بھی، جس ملک میں بھی آپ رہ رہے ہیں، وہاں اسلامی نظام کے لیے آپ کوشش کریں، میدان میں اتریں، اس کے لیے چاہے آپ کو اپنا سب کچھ کیوں نہ قربان کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کی تعلیمات پہ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔